اب 13 جون کو جو مناظرہ ہونے والا ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں، اور ہم سبھی کو بے صبری سے انتظار ہے اس دن کا جب یہ سیاہ اور رافضیوں کا جنازہ نکلے گا اور صوفی کلیم حنفی صاحب ہی جیتیں گے، یعنی جیت انشاءاللہ حق کی ہوگی۔ بٹ اس سے پہلے یہ معاملہ بہت زیادہ گمبھیر ہو گیا ہے اور یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے۔ اب یہ بابا جانی کو اردو پڑھنا نہیں آتا اور انہوں نے اٹھا کر بٹھا دیا ہے نور العین کو۔ اب ان کو تو آپ اچھے سے جانتے ہیں، جو بنگلور مناظرے میں بری طریقے سے ذلیل ہوئے تھے، یعنی صوفی کلیم حنفی صاحب نے جو 16 شرائطیں رکھی تھی مناظرے کے لیے، اس پر یہ سیاہ یہ رافضی بیٹھ کر بوال کر رہے ہیں۔ اب یہ تمام شرائطوں کو پڑھ پڑھ کر حسن اللہ یاری کو سنا رہے ہیں اور یہ رافضی سیاہ آپس میں بیٹھ کر ان شرائطوں کو کاٹ چھاٹ رہے ہیں، اور اس پر 10 جون کو بھی بات ہونے والی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ان کو صوفی کلیم حنفی صاحب کے کون کون سے شرائطوں پر اعتراض ہے۔ اس سے پہلے ایک مزے کی بات بتا دوں، یہ آپس میں 1 گھنٹے سے لڑ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سیریس نہیں لے رہے، لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ نے شیر پالا، صوفی کلیم حنفی ممبئی والا۔ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مفتی کلیم حنفی صاحب کو عمر خیر عطا فرمائے، علماء اہل سنت کے تمام علماءوں کے علم میں اعمال میں برکت عطا فرمائے۔ چلیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، آخر تک ضرور بنے رہیے گا۔ السلام جی علیکم، خیریت سے علیکم ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ، مولا کا کرم بخیر وعافیت۔ اللہ آپ کو آپ بہت عزت دے، خیریت اللہ آپ کو سے؟ سلامتی دے۔ تھینک یو سر۔ نوازی، شکریہ قبلہ۔ آپ اپنا سر تعارف تو کریے، لوگ بابا جان کو جانتے ہیں، آپ سے واقفیت نہیں ہے۔ جی قبلہ، میرا نام ہے نور العین مصباحی، میں انڈیا اتر پردیش سے تعلق رکھتا ہوں، لکھنؤ سے۔ جی جناب، جی، میں ماشاء بریلوی ایک ادارہ ہے جامعہ اشرفیہ مبارک پور، بریلویوں کا بڑا ادارہ ہے، جی وہاں سر، سے میری تعلیم ہوئی ہے، اور میں ایک ماشاء اللہ، مولوی ہوں ادنا سا۔ الحمدللہ، بس میں جی قبلہ، تو ماشاء اللہ، میری حاضری کا مقصد قبلہ بس یہ کہ ابھی یہ سب جو چل رہا ہے مفتی کلیم صاحب کا چیلنج مناظرہ کو لے کر کے، تو جی سر، ان کی جو شرائط انہوں نے پیش کیا ہے، جی تو انہیں شرائط کو لے کر کے مجھے محسوس ہوا کہ مفتی کلیم صاحب نے ان شرائط میں اہل سنت کو ایسی شرائط رکھی جس سے اہل سنت کو شرمندگی ہو رہی ہے، اور ہم جی دیکھیے ہم شیخین کی دفاع ہمارا مقصد ہے۔ جی سر، میری حاضری کا مقصد میں اس بات کو ظاہر کروں کہ صوفی کلیم صاحب میں مفتی کلیم صاحب نے جو ان شرائط میں کیا نام ہے اصول مناظرے حد سے ہٹ کر کے کچھ شرائط رکھی ہیں، تو میں اس بات کو بتاؤں کہ دیکھو بھائی، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صوفی جی سر، کلیم کے اندر مفتی کلیم صاحب کی طرف سے شرائط میں اگر کوئی ذوف اور خلل اور نقص ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہ لیا جائے کہ مطلب اہل سنت یہ ہے کہ کیا نام ہے مفتی کلیم صاحب نے جو اپنی طرف سے ذوف دکھایا ہے، جیسا کہ ان کی شرائط سے مجھے یہی لگا کہ ایک طریقے سے وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں اور مناظرے سے شاید وہ مناظرے میں آنا چاہتے ہیں، اس لیے ایسی بیتوکی باتیں کر رہے ہیں۔ تو صحیح، اس غرض سے میری حاضری ہوئی ہے کہ یہ جو اہل سنت کا انہوں نے ایک طریقے سے سر نیچا کیا ہے شرائط جی کو سر، رکھ کر کے، میں اس کی وضاحت کرنے کی غرض سے کہ کس شرائط میں کیا خلل ہے اصول جی سر، مناظرہ کے پیش نظر۔ صحیح۔ جی بہت آپ نے جی زحمت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، بہت مہربانی آپ کی۔ بابا نواز جان آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ میں کیا اضافہ کرنا چاہوں گا، اہل سنت کی طرف سے مفتی کلیم حنفی نے جب شرطیں لکھ دی ہے، تو اب اس میں یہ آ کر کیا بات کریں گے، میں تو یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ بہرحال میں ان کی باتیں تو سنوں، یہ کیا بولنا چاہیں گے، اس کے بعد پھر میں جواب دوں گا انشاءاللہ۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شرائط یہ بیان کریں گے نا، کیونکہ مجھے شرائط کا تو پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو شرائط بھیجی ہے میں نے اس کو پڑھا بھی نہیں ہے، صحیح طریقہ سے ایک نظر ڈالا ہے، تو یہ ان کو بیان کریں گے کہ بھائی شرائط اگر ایسے ہیں کہ ان شرائط کی روشنی میں مناظرہ نہیں ہو سکتا، تو بھائی دنیا کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے شرط یہ ایسی رکھی اپنے بھاگنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر شرط غلط رکھا ہے کہ وہ مناظرہ ہی نہیں ہو سکتا، بھائی اگر شرط ایسا ہو کہ وہ منصفانہ ہو، اس کی کہ واقعا سامنے والا مناظرہ چاہتا ہے، تو پھر دنیا کو پتہ چل جائے گا نا۔ اگر ابھی یہ شخص اتنا خوف زدہ ہے کہ مناظرہ ہی نہیں چاہتا، کسی بہانے سے مناظرہ کو کینسل کرانا چاہتا ہے، شرط یہ ایسا رکھ دو، ٹھیک ہے نا، کہ سامنے والے کبھی قبول نہ کر سکے۔ ان کے فرمائش سے تو یہی پتہ چل رہا ہے۔ جی سر، تو شرطوں پہ آپ نے ابھی تک نگاہ نہیں ڈالی ہے اللہ صاحب؟ میں نے ایک دفعہ کل صرف پہلی دفعہ کل ایک دفعہ میں نے نظر ڈالی ہے، اب مجھے پتہ بھی نہیں وہ آتھینٹک شرطیں ہیں یا نہیں ہے۔ آپ رومن مجھ کو ایک بات رومن اردو میں کسی نے بھیجا تھا، میں نے اس کو پہ نظر ڈالی ہے۔ جی ہاں، اب وہ صحیح وہ نہیں، رومن مگر اردو ہے یا اس نے یہ مولوی ہو کے یہ رومن اردو میں لگتا ہے، مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا۔ اب نہیں، میں یہ ایک پڑھے بات گا یہ نا۔ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ نہیں، ایک بات یہ اپنی بات کی جی سر، شروعات جی کریں، میں سر، خاموش رہوں گا، میں لاسٹ میں بولوں گا آپ کے بعد۔
آپ اس مناظرے کو لے کر سیریس ہیں کہ نہیں؟ آپ کلیئر میں بتائیں. 100% سیریس ہوں نا، میں تو 100% سیریس ہوں، علمی مناظرہ چاہتا ہوں. پھر آپ نے شرطیں کیوں نہیں پڑھی؟ شرطیں کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ میں نے اس کو ان شخص کو جواب دیا، دیکھیں اس نے 2-3 صفحے کا شرط جو مجھے نظر آیا نا اردو پین کے ساتھ لکھا تھا، وہ میں نے نہیں پڑھی. میں نے اس کو جواب دیا کہ بھائی میرے پاس میں مصروف بڑا تھا، میں پچھلے 2 ہفتوں میں بڑا مصروف تھا، میں نے پروگرام بھی نہیں کیا پچھلے ہفتے، آپ کو پتا ہوگا. میں نے ان کو جواب لکھا اردو میں بڑے پیار سے. آپ کو شاید دکھایا نہیں اپنے آپریٹر صاحب کو میں نے کہا یہ ان کو پہنچا دیں، انہوں نے ضرور پہنچایا ہوگا کہ مفتی کلیم رضوی صاحب آپ کے شرائط مجھے نہیں معلوم منصفانہ ہے یا غیر منصفانہ ہے. میرے پاس ان کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور ڈسکس کرنے، اور میں اس بات کا قائل بھی نہیں ہوں کہ میں بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کر کسی سے شرائط طے کروں. اگر مجھ سے طے کرانا ہے تو سامنے بیٹھ کے طے کرانا ہوگا. آپ کہہ دیں کہ میرے یہ 4-5 شرائط ہیں، ٹھیک ہے نا، یا فون کریں، واٹس ایپ پہ گفتگو ہوگی. اگر تصویر نہیں چاہتے بھائی کہتے ہیں یہ مشرک ہے تو یا تو اسی تصویری کال کر دیں کہ بھائی میرے یہ شرائط دنیا دیکھے گی، بھائی آپ کی شرائط کیا. پھر اس وقت فائدہ یہ ہوگا نا کہ اگر مجھے کسی شرط پہ اعتراض ہوگا میں اسی وقت کہہ دوں گا، یا آپ تعدیل کریں گے، چینج کریں گے، یا آپ کہیں گے کہ نہیں میرے دلائل یہ ہیں، میں اس شرط سے پیچھے نہیں ہٹتا. دنیا کو بھی پتہ چلے گی نا کہ کیا وہ ان کو پیغام پہنچ چکا ہے. مجھے جو رپورٹ آیا ہے کہ انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں ایک ووٹنگ بھی کرائی ہے کہ میں اللہ یاری سے جا کے شرائط پہ گفتگو کروں یا نہ کروں، تو سب نے یہی ووٹ دیا تھا کہ آپ جا کے گفتگو کریں. سب نے اس کو اپنے چینل میں ووٹ دیا، ہاں کہ تم جا کے اللہ یاری سے گفتگو کرو، اپنے شرائط پہ منوا دو. تو اس کے باوجود یہ نہیں آیا، ابھی نہیں آیا نا یہ اپنے شرائط طے کرانے کے لیے. تو ابھی مصباح صاحب کو پڑھنے دیں کہ شرائط کیا. ٹھیک ہے، شرائط نہیں، وہ جو آئے ہوئے ہیں وہ شرائط پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آج آپ فیصلہ کرو گے کہ ان شرطوں میں آپ کو کوئی بات رکھنی ہے یا نہیں رکھنی. پھر بات ہوگی اس پہ. ٹھیک ہے، بالکل بسم اللہ. جی سر بسم اللہ کریں. جی جو مفتی کلیم صاحب نے جو شرائط پیش کیا ہے وہ تحریر کچھ اس طرح ہے، اصول و ضوابط اور کچھ اہم باتوں کو واضح کرنے والی ایک تحریر. جو کہنا میں محمد کلیم حنفی رضوی نے 19 اپریل 2025 کو کلکتہ کی سرزمین سے جناب حسن اللہ یاری کو مناظرے کا چیلنج دیا، جسے جناب نے قبول کیا اور یوں یہ مناظرہ ہونا طے پایا. لہذا قبل ازاں کچھ اصول و ضوابط کا طے ہو جانا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ بعد میں کوئی راہ فرار اختیار نہ کر سکے، نہ ہی موضوع سے ہٹ سکے. وہ تحریر یوں ہے. تو قبلہ اس سے میں مجھے رجوع کرنا جیسا کہ اس سے بالکل ظاہر ہے، صاف کہ چیلنج دیا ہے مفتی کلیم حنفی صاحب نے، اور اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ چیلنج کو آپ نے قبول کیا ہے. تو اولاً تو اصول مناظرہ کو مد نظر رکھو، میں اپنی معلومات کے مطابق جو یہاں عالمیہ کے کورس میں مناظرے کی کتاب پڑھائی جاتی ہے شریفیہ، جس کی شرح ہے رشیدیہ، اس کی چیلنج انہوں نے دیا ہے. تو انہیں کیا ہے شرط پیش کرنے کا انہیں حق نہیں ہے، شرائط آپ رکھیں گے. آپ شرائط کیا ٹھیک ہے، ہم آپ کے چیلنج کو ان شرائط کے ساتھ قبول کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کو اس کے اختیار دیں کہ آپ کے کیا شرائط ہیں، انہوں نے خود شرائط کو لکھا ہے اور پھر شرائط لکھنے کے بعد اپنی طرف سے ان کا کی 4 شرطوں کو چھوڑ کر بقیہ شرائط غیر مبدل ہیں. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ مفتی کلیم حنفی صاحب یہ کافی ڈرے ہوئے ہیں، یعنی سامنے والے کو شرط بیان کرنے کی اجازت نہیں رہا. آج خود انہوں نے شرط کو لکھ کے پھر کہہ دیا کہ یہ غیر مبدل، یعنی 16 میں سے 12 شرائط غیر مبدل بتایا ہے، 4 شرطوں میں تبدیلی کو جائز قرار دیا ہے. تو اس طریقے سے یہ مناظر انہوں نے جو کہا ہے. مصباح صاحب آپ کی خدمت میں ایک نکتہ عرض کروں، یہ بابا جان صاحب انہوں نے زحمت کیا کہ انہوں نے مجھ سے منوایا ہے کہ میں اس جناب سے کلیم صاحب سے میں مناظرہ کر لوں. ابھی یہ شاہد ہیں، آج تک ہم نے ایک شرط رکھا ہے، انہوں نے ہم سے کیا انہوں نے جو ہی چیلنج دیا ہم نے قبول کیا. انہوں نے کہا میرے چیلنج کا قبول ہے. ان کو چاہیے یہ تھا کہ ہم سے پوچھتے، دیکھیں شرائط مناظرہ جو علماء کے درمیان ہوتی ہے اصولاً یا ہم سے پوچھنا چاہتے کہ آپ کی شرائط کیا، یا ہم ان کو شرائط بھیجتے. ہم نے آج تک ایک بھی شرط نہیں رکھا. انہوں نے کہا مناظرہ کر لو، ہم نے کہا بسط شوق ہمیں قبول ہے. پھر انہوں نے ابھی تک جو بھی شرطیں انہوں نے زبانی طور پر بھیجی ہیں ہم نے سب قبول کیا. یہ بابا جان میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح. ہم نے ابھی تک کوئی شرط رکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا قبول ہے، وہ آ جائے مناظرہ کر لیں. بلکہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے پہلے جو ہے مناظرہ ہونا چاہیے نا. انہوں نے خود کہا کہ مجھے کمپیوٹر سیکھنا ہے، پتہ نہیں کیا کرنا. زیادہ ٹائم بھی لیا ان کو، زیادہ ٹائم بھی لیا. میں ایک بات یہ بولنا چاہتا ہوں، ہماری ڈسکس تینوں کی بھلے سے 4 گھنٹہ چلے مگر آج شرطوں پہ بات مکمل ہونی چاہیے. شرطوں پہ روز یہی ٹاپک پہ بات اچھی نہیں ہے، روز یہی ٹاپک پہ بات اچھی نہیں. صحیح. کیونکہ پورے ہندوستان کا ماحول گرم ہے، پورے ہند کا ماحول گرم ہے. ہر مولوی اسی بات کی ٹاپک کر رہا ہے، ہر گلی کوچے میں اللہ یاری کے خلاف بیان ہو رہا ہے، ہر مسجد میں اللہ یاری کے خلاف بیان ہو رہا ہے، ہر آدمی اللہ یاری کو گالیاں دے رہا ہے. تو بھائی آپ کا دل بہت بڑا ہے، آپ گالیاں سنتے بیٹھے، آپ کے چکر میں ہم کو گالی نہیں پڑنی چاہیے. آج سارا ٹاپک ہونا چاہیے.
आप बिस्मिल्लाह करें मिसबाह अर्ज साहब। ये है अर्ज ये है कि उसका शराइत भेजना ही गलत है। उसने जो शराइत भेजे ना उसने वो हमें चैलेंज दिया, उसका शराइत भेजना ही गलत है। ये अभी आपके हम इस पे आपके जाफर काजमी ने एक आदमी शर्त पढ़ने के लिए लाया है, मुफ्ती नूरुल अमीन मिसबाही, जो कि ये आदमी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये हमारे साथ प्रोग्राम कर चुके हैं। अब ये शर्त पढ़ने के लिए आए तो ये बताए शर्तों में क्या कमी है, इनको इनकी तरफ से बात कर लेने दो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम हाजिर हैं जनाब। जी बोलो, तो अर्ज मिसबाही ये साहब बोलिए। जी अर्ज ये है कि जो मुफ्ती कलीम हनफी साहब ने ये बात की है कि शरायत अव्वलन तो उनको शर्त रखने का हक ही नहीं था, ये हक था जनाब अल्लाह यारी साहब को कि हम अरे किन ये शराइत बात के कितनी साथ। बार बोलोगे आप, आगे भी बोलो। जी जी अब अर्ज ये है तो अर्ज पहली जो शर्त उन्होंने रखी, पहली शर्त ये है, मैं शर्त पढ़ रहा हूँ सबसे पहले, ये कि हसन अल्लाह यारी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाकर एक वीडियो रिकॉर्ड करवाएं ये हो कि गई, मैं ये हो अहले गई बात। सुन्नत वल जमात नहीं अभी पढ़ने देना, पढ़ने हो दे गई भाई, तो पढ़ने तो देना भाई, मैं अहले सुन्नत वल जमात के बरेलवी मुनाजिर सूफी मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी से मुनाजरा करने तैयार हूँ और उनकी पेश करदा तहरीर से मुतमईन या गैर मुतमईन। ये हो तो चुका ये है। इसके ताल्लुक ये हो चुका है, ये एक बिला वजह की, जिसको उन्होंने तस्वीर ला ताइल कहा है, तो ये बिला वजह के लंबा कर रहे हैं। उन्होंने खुद ऊपर भी लिखा है ना, उन्होंने मुनाजरा तय पाया है, उन्होंने खुद क्या दिया इसी मुनाजरा उन्होंने खुद सदर में कबूल किया है कि मुनाजरा तय पाया है, उसके बावजूद कह रहे हैं कि आप ऐलान करें कि भाई जब हो चुका है एक चीज तो हमने कबूल किया भाई मुनाजरा होगा उनसे। जी हाँ बिल्कुल, बशर्ते वो भाग ना जाए, बशर्ते वो भाग ना जाए ना। अरे नहीं भागेगा तो उसको भागने भी नहीं देंगे। सही है। दूसरी शर्त ये फरीक मुखालिफ, क्योंकि माज़ल्ला, और ये माज़ल्ला हमारी तरफ से भी, इसलिए कि हम शेखैन की अजमत और उनके एहतराम के कायल हैं और हम शेखैन के दिफा में हैं। मुफ्ती साहब, मिसबाही साहब, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। ईमानदारी से दयानतदारी से बात करना शेखैन के ईमान का मसला है, आप समझ लो। हम शेखैन के दिफा में हैं। आ जाना, जाफर काजमी सबको अपनी बात में लपेट लेता है। हम शेखैन के दिफा में, मेरी हाजिरी का मकसद कि सूफी कलीम साहब ने अपनी तरफ से जो एक आजिज़ का इजहार किया है और ज़ौक़ का इजहार किया है, हम ये बताने के ये सूफी मुफ्ती कलीम का ये अपना आजिज़ है, इसका अहले सुन्नत से कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने अगर कोई आजिज़ और ज़ौक़ का इजहार किया है तो इसका ताल्लुक शेखैन की अजमत से कतान नहीं है। अगर सूफी कलीम मुफ्ती कलीम साहब आज आजिज़ हैं तो इंशाल्लाह ये खातिम शेखैन के दिफा के लिए हाजिर। ठीक है, आप पढ़ो। जी। दूसरी शर्त यह है कि फरीक़ मुखालिफ, क्योंकि माज़अल्लाह शेखैन का कुफ्र साबित करने का दावा रखता है, लिहाजा इसके लिए जरूरी है कि आयात क़तइयातुद दलालात, अहादीस मुतवातिरा और इजमाए उम्मत के सिवा कोई दलील दरमियान में न लाएं और शेखैन का नामजद कुफ्र साबित करें, बसूरत दिगर वो एक बेजा गुफ्तगू और तकवीले ला ताइल होगी। तो किबला इस शर्त के ताल्लुक से मैं चंद अल्फाज गोशे गुजार करना चाहता हूँ कि इस शर्त में जो मुझे खलल नजर आया है वो ये है, मुफ्ती कलीम साहब इसमें ये कह रहे हैं कि शेखैन का नामजद को साबित करना है। तो मुनाजरे की जो तारीफ जो यहाँ इंडिया में दरस निज़ामी में और आलमियत के निज़ाम के निसाब में जो किताब पढ़ाई जाती है उसमें मुनाजरे की तारीफ कुछ इस तरह है, तवज्जुहुल मुतखासिमैन फिन निस्बती बैन शैअन इज़हारन लिस्सवा, यानी दो फरीक का किसी निस्बत में गौर व फिक्र करने, किस मकसद से, हक और दुरुस्त को जाहिर करने के लिए। तो इस मुनाजरे की तारीफ में इजहार है, यह इजहार लफ्ज बता रहा है कि उस निस्बत में कोई इबहाम होगा, उसी इबहाम को दूर करके हक और दुरुस्त बात को जाहिर करने के लिए फरीकैन गौर व फिक्र करें। तो मुनाजरे की तारीफ ये बताती कि अगर बिन नाम की सराहत के साथ कुफ्र की बात होती तो मुनाजरे की नौबत ही नहीं आती। मुनाजरे की नौबत ही इसीलिए आई है कि फरीकैन में इसमें इख्तिलाफ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नजदीक शेखैन का ईमान साबित है। इन्होंने कहा है कि साबित है, हम जाहिर करेंगे, वो इनके नजदीक जाहिर ही नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह कायने साबित भी है, जाहिर भी है, लेकिन मुफ्ती कलीम हनफी साहब ने इस शर्त को रख करके जो मुनाजरे की तारीख को भी बिल्कुल खिलाफ है, और फिर उसके बाद की मेरी शराइत गलत है तो किसी से अब सनद यानी इसकी तौसीक कर सकते हैं वहाबियों से। हालांकि मुफ्ती कलीम हनफी साहब खुद वहाबियों को मोतबर नहीं समझते। अब ये वहाबी देवबंदी क्या कैसे कब से मोतबर हो गए, बहरहाल एक अलग बात है। मुझे इसमें जो खलल नजर आया है वो ये कि यह तारीफ मुनाजरे की तारीफ को मद्देनजर रखते हुए यह शर्त दुरुस्त नहीं है। अब आप क्या इसके ताल्लुक से फरमाएंगे? मैं देखें वो ये जो इन्होंने जो फरमाया है कि हम सिर्फ गुफ्तगू करेंगे आयात क़तइयात दलालात, ये बिल्कुल सही है।
ٹھیک ہے نا. احادیث متواترہ سے گفتگو کریں گے, بالکل صحیح ہے. اجماع امت گفتگو کریں گے, صحیح ہے. اس کے سوا کوئی دلیل حجت نہیں, یہ بات غلط ہے. کیونکہ سب لوگوں کو پتہ ہے احناف کے ہاں, ماتوریدیہ کے ہاں, اشاعرہ کے ہاں وہ احادیث جو متواتر نہیں ہے لیکن محتف بالقرائن ہے, متواتر نہیں ہے لیکن محتف بالقرائن ہے, یہ علم کا مفید ہے, علم کا افادہ کرتے ہیں, قطع اور یقین کا افادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کو شرط یہ رکھنا چاہیے تھا کہ جو بھی دلیل لائیں گے ظنی اور ثبوت دلیل نہیں لائیں گے. اگر کوئی خبر واحد ایسی خبر واحد ہے کہ جس کے ساتھ کوئی قرینہ صحت کا نہیں ہے, سند کے علاوہ اس کی صحت کا کوئی اس کی یقینی ہونے کا کوئی قرینہ نہیں ہے, تو لازمی بات ہے یہ ظنی دلیل ہوگی. لیکن وہ اخبار احاد یہ پوری امت کے لیے ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. اہل حدیث سب مانتے, اہل حدیث تو سب احادیث کو حجت مانتے ہیں, عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی, فرائض میں بھی. جہاں تک اشاعرہ کا تعلق ہے, ماتوریدیہ کا تعلق ہے, امام الحرمین الجوینی, ابو حامد الغزالی, فخر رازی, یہ سب اکابر ہیں علم کلام کے. یہ سب وہ احادیث جو محتف بالقرائن ہیں ان کو وہ حجت مانتے ہیں اور اپنے مدعا کے اس بات کے لیے اس کو صحیح سمجھتے ہیں, اس کو کافی سمجھتے ہیں کہ مفید علم ہے, مفید یقین ہے. تو یہ ہم اس شرط کو نہیں مانتے. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ یقینی دلیل لائیں, بالکل ہمارے کندھے پہ ہم یقینی دلیل لائیں گے. اگر کہتے ہیں کہ اگر ہم ظنی دلیل کوئی نہیں لائیں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ جماعت مخالفین کے ہاں دیکھیں قرآن مجید میں تو صحابہ کے احوال کیا ہیں, نام لے کر صحابہ کے احوال تو کوئی نہیں ہے نا قرآن مجید میں آیا. جو ملے گا صحابہ نے کیا کیا, کیا نہیں کیا, کون صحابی کی صحبت کیسی تھی, یہ تو سب احادیث سے ملے گا, تاریخ سے ملے گا. تاریخ احادیث میں اخبار متواترہ بہت کم ہے. پورے اب اخبار متواترہ دیکھیں, عمر اور عثمان کے فضیلت میں ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے, ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ابو بکر کے فضیلت میں ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ یہ احوال کیسے ثابت ہوگا, یہ ان اخبار سے ثابت ہوگا جو صحیح ہوں گی. اور اگر یہ شرط لگاتے ہیں بھائی ان کے فرقے کا, ہاں شرط یہ ہے کہ وہ یقینی ہونی چاہیے, ہم یقینی پیش کریں گے, پہلی بات. لیکن اگر اس کو نہیں مانتے, کہتے ہیں کہ آپ صرف متواتر, ٹھیک ہے وہ بھی منظور ہے, لیکن اس کا ہم سامنے سے ہم مطالبہ کریں گے کہ وہ بھی صرف متواترات سے استدلال کریں گے. ٹھیک ہے نا. جو شرط ہم پہ عائد ہوگی, ان کا شرط نہایت ہی جاہلانہ ہے, کیونکہ پوری امت کو پتہ, علماء کو پتہ ہے کہ تاریخی واقعات, صحابہ کے احوال یہ متواترات سے ثابت نہیں ہو سکتی, یہ یقینیات سے ثابت ہو سکتی ہیں. اور یقینیات جو ہے منحصر نہیں ہے متواترات میں, بلکہ اخبار احاد جو محتف بالقرائن وہ بھی یقینیات ہے. اب یہ بات انہوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا نا, ان کا تو لیول ہے نہیں. یہ باتیں ان کے لیول سے اوپر. صحیح, آپ جو فرما رہے ہیں صحیح, بالکل. اگر وہ شرط لگاتے ہیں کہ نہیں ہمیں صرف متواترات چاہیے, تو ٹھیک ہے بھائی, متواترات وہ بھی متواترات ہی صرف لائے گا. ٹھیک ہے نا, دونوں کے لیے ہوگا. جی سر بتائیں. ٹھیک ہے, یعنی جو آپ کے طرف شرط لاگو ہو رہی وہی شرط ان کے طرف بھی لاگو ہوگی, کلیم حنفی کی طرف بھی. لازمی بات ہے, جس طرح بالکل یہ. اگلی پڑھو. جی, تیسری شرط, درمیان میں خلافت, بدعت وغیرہ کی خواہ مخواہ کی بحث چھیڑنا, یہ فرار تصور کیا جائے گا, اسے فرار کرا دیا جائے گا. بہرحال اس شرط کے تعلق سے ہمارے حساب سے شرط صحیح ہے. اب اللہ یاری صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس کے تعلق سے؟ دیکھیں, اگر ہم عدم اسلام ثابت کرنا چاہتے ہیں نا, کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ بلکہ احادیث قرآن کے آیات, جو بدعتی ہوتا ہے, جو بدعت گزار ہوتا ہے, وہ ہمیشہ جہنمی ہوتا ہے اور وہ دین سے خارج ہوتا ہے. قرآن کے آیات اس پہ تصریح ہیں. تو اگر ہم چاہیں کسی بھی شخص کا عدم اسلام ثابت کریں کیونکہ اس نے بدعت جان کر بدعت دین میں داخل کیا, ٹھیک ہے نا, تو پھر یہ وہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ بدعت دلیل نہیں لا سکتے. اگر کسی بھی شخص کو ہم لائیں, تاریخ میں کوئی عالم دین ہو, کوئی بڑے جو اکابر ہوتے ہیں, مختلف فرقے کے افراد ہوتے ہیں, بھئی فلان شخص دین سے خارج ہے. کیوں خارج ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دین میں فلان جان کر بدعت داخل کیا. اب وہ مجھ سے دلیل مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھئی بدعت گزار مسلمان ہوتا ہے, کافر نہیں ہوتا. پھر میں ثابت کروں گا بھئی کہ اس نے بدعت داخل کیا اور بدعت گزار کافر ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس دلائل, خلافت ایک بہت بڑی دلیل ہے. خلافت ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین السلام کو خلیفہ بنایا, اس کے دلائل قطعی ہیں. اور ابو بکر عمر کو کبھی انہوں نے, اور عثمان کو کبھی خلیفہ نہیں بنایا, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے خلافت کا ادعا کیا, ٹھیک ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ عدم اسلام کی بہت واضح دلیل ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ میری مرضی ہے کہ عدم اسلام ثابت کرنے کے لیے میں جو بھی دلیل لاؤں, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ خلافت ہو, چاہے کسی نے دین میں بدعت داخل کی ہو, کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہو, جس نے قرآن مجید, جو بھی دلیل مجھے مل جائے جو یقینی ہو, بھئی ان کا کام ہے جواب دینا, ٹھیک ہے نا. وہ یہ شرط نہیں لگا سکتا کہ فلان دلیل نہیں لا سکتے. جی سر, یہ دلیل ہمیں نامنظور ہے. بولیے, ابھی آپ بولیے, مصباحی صاحب بولیے. ابھی آپ تو بولے تھے ٹھیک ہے نا, اب ان کو منظور نہیں ہے. اللہ یاری صاحب کو بولیے ابھی آپ. جی قبلہ, یہ شرط نہیں منظور ہے. اب یہ والی جو آپ نے پڑھی دلیل, آپ شرط تیسری والی, تو آپ نے کہا میرے حساب سے تو ٹھیک ہے. اللہ یاری صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے, ہم تو دلیل لا سکتے ہیں. اب آپ بولو اس پہ کیا بولنا ہے آپ کا, اب کا کو منہ بند کیے ہو, بولو. جی, میں
نہیں، اس کے تعلق سے بھائی ہمارے حساب سے دلیل درست ہے. اس سے پہلے جو آپ نے اللہ یاری صاحب نے کہا کہ خبر واحد جو مکتب بالقرائن ہو وہ بھی قابل حجت ہوتی ہے، مفید یقین ہوتی ہے، ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں. یہ چیز شرح العقائد میں بھی لکھی ہوئی. جی سر. ہم اس سے لیکن دیکھیں اتفاق جواب کرتے اللہ ہیں. نے اس بات کو ایگری کر رہے ہیں. جی سر بالکل. لیکن جی. خلافت کے متعلق بات یہ ہے نا کہ اگر میں اس کے تعلق سے تیسری شرط کے تعلق سے میں کہ ایجاد بدعت اور ادخال بدعت کبھی کیا حسن نیت میں بھی ہوتا ہے کہ تو مطلقاً کیا ہے کسی نے کوئی نیا کام کیا ہے اور اس پہ کفر کا حکم لگا دینا یہ ہماری درست نہیں ہے. لہٰذا دیکھیں، بدعت کی ہر بدعت کیا ہے وہ بیان کر سکتے ہیں نا. وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بدعت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت نہیں ہے بھئی، انہوں کی حسن نیت ہے، انہوں یہ اس طرح کا بدعت داخل کرنا جائز ہے، وہ دلیل دے سکتے ہیں نا. لیکن اگر ہم ایسی بدعت پیش کریں جو امت کے نزدیک وہ کفر ہوتا ہے، اور یہ ہمیں حق ہے نا کہ وہ ہمارے مدعا کے لیے ایک دلیل ہے کہ فلان شخص نے یہ کام کیا ہے اور اس کا یہ کام دین میں بدعت کرنے کے مترادف ہے اور یہ کفر ہے. وہ کہہ سکتے ہیں بھئی کہ یہ بدعت مثلا تحریم متعہ ہے. اب کسی کوئی شخص کو اجازت نہیں متعہ تحریم کرے، ٹھیک ہے نا. اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس نے یہ کام نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کو حرام قرار دیا. وہ کیا یا انفاذ ثلاث طلاق فی مجلس واحد، 3 طلاق دینا ایک مجلس میں، یہ بدعت ہے. اب وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ یا کہہ دے کہ بدعت ہی نہیں ہے، یا کہہ دے کہ بھئی یہ آپ یا اگر بدعت ہے تو بدعت حسنہ ہے. وہ اپنی طرف سے وہ پیش کر سکتا ہے جو بھی، لیکن ہم دلیل پیش کریں گے کہ یہ بدعت بھی ہے اور یہ مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخالفت کتاب اللہ ہے، اور یہ اس کا کرنے والا کافر ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بالکل ایک بہت بڑا باب ہے تکفیر میں کہ بدعتی کو کسی بدعت کی وجہ سے تکفیر کی. ان کے اپنے امام جو ہے احمد رضا خان بریلوی، آپ بھی بریلوی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے فتاوی عالمگیریہ میں کتنے لوگوں کی انہوں نے تکفیر کیا بدعت کی وجہ سے. یہ فلان فرقہ کافر ہے اس لیے کہ یہ بدعتی انہوں نے دین میں یہ بدعتیں داخل کی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے نا. آپ مانتے ہیں نا علامہ صاحب، اسماعیل صاحب، کہ علماء کے ہاں تکفیر کے مسئلے میں کہ بہت سارے فرقوں کی تکفیر ہوئی ہے، یا بہت سارے علماء افراد کی تکفیر ہوئی ہے، یا دیوبندیہ کے اکابر کی تکفیر ہوئی ہے کہ نہ ان کا یہ فلان کا تکفیر ہے، بدعت ہے. جی بدعت میں اقسام ہے. جی بدعت میں اقسام ہے. جو بدعت کیا حد کفر کو پہنچی تو اس کا مرتکب بہرحال کافر ہے. جی سر. تو اب اس شرط کو کیا کیا جائے؟ یہ شرط آپ کے حساب سے پھر کیسی ہے مرزا بھائی صاحب؟ جب بات کر رہے ہیں تو مکمل کریں، پوری کریں. نہیں تو اس پہ جو یہ کہا گیا کہ 2-4 دن 10 دن پہلے بیٹھ کر کے شرائط پہ بات ہو جائے، یہ اچھی تجویز ہے اور ہونا چاہیے. بات ہو جانے تاکہ دونوں فریق آمنے سامنے آ کر کے اور گفتگو اس پہ کر لیں، تو یہ گفتگو ہونا چاہیے ہماری. نہیں، اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا، انہوں نے جو 10 تاریخ کا ٹائم دیا مائک ٹیسٹنگ کا، اسی دن وہ بات بھی کریں گے شرطوں پر. تو آج کی بات اس دن کی بات سے ہلکی ہو کے بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. کریے ابھی آپ آگے بات کریے. چلو، کیونکہ آج اللہ یاری جو بولیں گے وہ بات مفتی کلیم حنفی سنے گا. سننے کے بعد مفتی کلیم حنفی بھی اس تمام باتوں پہ دھیان دے گا. بھائی یہ اللہ یاری نے کہا ہے، یہ چیزیں ہیں. تو 10 تاریخ کو باتیں اور آسان ہو جائے گی. 13 تاریخ کو انشاءاللہ مناظرہ ہو جائے گا. بولیے ابھی آپ. جی. چوتھی شرط، ہم سنی بریلوی حضرات کے لیے ادلہ قرآن مجید، احادیث حسنہ صحیحہ ثابتہ، دلالات اربع. ان تینوں کے باتوں سے تو میں بور ہو رہی ہوں اور ان کے باتوں میں کوئی لاجک نہیں دکھ رہا ہے مجھے. ابھی بھی 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے، اور بھی 1 گھنٹہ میں ان لوگوں کو جھیل نہیں سکتی. تو چلیے 10 تاریخ کا ویٹ کرتے ہیں ایک نیو اپڈیٹ کے لیے. اور آپ لوگ صوفی کلیم حنفی صاحب کے لیے دعا کیجیے اور ایک اچھا سا کامنٹ کیجیے. ملتے ہیں پھر. اللہ حافظ.